بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب عمران خان اقتدار میں آئے تھے تو اقوام متحدہ کی پہلی تقریر میں انہوں نے بھارت کو بری طرح سے بے نقاب کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہر انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ پر بیٹھ کر بھارت کی دھجیاں اڑایا کرتے تھے۔ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ RSS کیا ہے، ہندوتوا کیا ہے۔ وہ ہٹلر جس سے آپ آج بھی نفرت کرتے ہیں اس کا نظریہ بھی اٹھا کر پڑھ لیں اور RSS کو بھی پڑھ لیں۔ ایک بار جرمن اینکر نے عمران خان سے سوال کیا کہ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں کیا آپ اس پر قائم رہیں گے، تو عمران خان نے کہا کہ تم خود اس کو پڑھ سکتی ہو، RSS کی کتابیں بڑی آسانی سے تمہیں مل جائیں گی، ان کا نظریہ پڑھ لو کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ عمران خان نے دنیا میں اتنا شور مچایا کہ ہر روز کم از کم 10 رپورٹس نکلتی تھی پوری دنیا سے، جس میں بھارت کو دہشت گرد کہا جاتا تھا، جس میں بھارت کو انتہا پسند کہا جاتا تھا اور مسلمانوں کے لیے اور تمام اقلیتوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک کہا جاتا تھا۔ وہ بھارت جسے پوری دنیا آج تک امن پسند اور پاکستان کو دہشت گرد کہتی رہی، عمران خان کی وجہ سے پوری دنیا اس بھارت کو دہشت گرد کہنے لگی اور عمران خان کو نوبیل پرائز دینے کی باتیں ہونے لگی۔ پاکستان کو دنیا امن پسند کہنے لگی۔ پوری دنیا جان گئی تھی ان 3.5 سالوں میں کہ کشمیر کیا ہے، کشمیر کا تنازع کیا ہے اور کشمیر میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے۔ دنیا جو بائیڈن سے سوال کرنے لگی تھی کہ تم تو بڑی انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہو، تم بھارت کو کچھ کیوں نہیں کہتے؟ مودی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ پاکستان کا نام بھی لے۔ مودی اس ایونٹ میں نہیں جاتا تھا جہاں عمران خان نے جانا ہو۔ عمران خان کی آواز میں دم تھا، لوگ اسے سننا پسند کرتے ہیں۔ عمران خان نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور بھارت اور امریکہ کی جو اربوں ڈالرز کی پروپیگینڈا مشینری تھی، خاص طور پر پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف، اس اربوں ڈالرز کی پروپیگینڈا مشینری کو عمران خان نے تباہ کر کے رکھ دیا تھا اور اسلامو فوبیا کو تو جڑ سے ختم کر رہا تھا۔ اب مودی اس سب پر کیا کرتا؟ وہ اسی چیز پر تو ووٹ لے کر آیا تھا، مسلمانوں کے خلاف نعرہ لگا کر، ہندوتوا کے نام پر اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا کر۔ اب اس سب سے وہ پیچھے ہٹ تو نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہاں پر جس کو ووٹ ملتے ہیں وہ وزیر اعظم بنتا ہے، وہ نہیں جسے امریکہ پسند کرے۔ تو ایسے میں مودی کیا کرتا؟ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھارت کی پوری دنیا میں پسپائی ہو رہی تھی، اور دوسری طرف چین سے جو مار پڑ رہی تھی اس کی وجہ سے ملک کے اندر مودی کی پسپائی ہو رہی تھی کہ تم تو اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگاتے تھے، تم تو اپنا بھارت جو آج کا بھارت ہے اسے نہیں بچا سک رہے، چین علاقوں پر علاقے قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ پہلے بھارت ہمیں جھوٹا کہتا رہا کہ یہ پاکستانی یوٹیوبرز کا پروپیگینڈا ہے، پھر امریکی رپورٹس آنا شروع ہو گئیں، پوری دنیا سے رپورٹس آنا شروع ہو گئیں اور وہ ہم ان کے سامنے رکھتے تھے۔ تو بھارت نے کیا کیا کہ ہمیں تو اس نے بین کروا دیا بھارت میں۔ اب چین کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں ان کا تو بھارتیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس پر بھی ہم آج کل میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا کر آپ کو بتائیں گے کہ چین اس وقت بھی بھارت کا کیا حال کر رہا ہے اور کیسے اسے انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ تھا سفارتی محاذ پر مسلمانوں پر ظلم کی وجہ سے جو بھارت کی پسپائی ہو رہی تھی اسے کیسے کاؤنٹر کرنا تھا۔ پہلے تو عمران خان کو پیغامات بھجوائے گئے کہ ہم آرٹیکل 370 کو بحال کرنے پر راضی ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن مودی کے خلاف بولنا چھوڑ دیں، ہندوتوا کے خلاف بولنا چھوڑ دیں۔ عمران خان کی طرف سے جواب جاتا تھا کہ جب تک آرٹیکل 370 بحال نہیں ہوتا ہم آپ سے بات ہی نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ تجارت بند، آپ کے لیے ایئر سپیس بند۔ پھر افغانستان میں بھی بھارت کا صفایا کر چکے تھے، ایران میں بھی بھارت کا صفایا کر چکے تھے، چین کے ساتھ مل کر بھارت کو گردن سے پکڑا ہوا تھا۔ بھارت نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اجیت دوول کی جنرل فیض حمید کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد اجیت دوول نے بھارتی سرکار کو ایک رپورٹ دی تھی کہ اگر بھارت کو بچانا ہے تو عمران خان اور جنرل فیض کی جوڑی کو توڑنا ہوگا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں کیا ہوا، دونوں محاذوں پر بھارت کو فتح ہوئی۔ اس نے بڑے آرام سے امریکہ کے ساتھ مل کر ایک گیم کھیلی، پہلے تو اس نے پاکستانی یوٹیوبرز کو بند کیا اور پھر امریکہ کے ساتھ مل کر یہاں پر لوٹوں کو خریدا گیا اور اپنی مرضی کی حکومت بنا لی۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھارت میں ہو کیا رہا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے اور کل انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین بھارت کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ٹریبیون کی خبر ہے، انڈیاز رولنگ پارٹی ہیز نو مسلم لیجسلیٹر ان پارلیمنٹ، یعنی ناظرین وہ بھارت
جہاں تقریباً 30 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اس کی حکومت میں اس وقت ایک بھی مسلم لیجسلیٹر نہیں بیٹھا ہوا۔ بی جے پی نے جتنے بھی مسلم ایم پیز تھے ان کو نکال دیا ہے۔ ظاہر ہے جو دوسرے ممالک کے وزرائے اعظم کو نکلوا سکتا ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، تو اپنے ایم پیز کو نہیں نکال سکتا، یعنی کوئی آواز اٹھانے والا ہی نہ ہو۔ الجزیرہ کی خبر بھی سن لیں، انڈیا رولنگ پارٹی ہیز نو مسلم ایم پی فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری۔ بھارت کی تاریخ میں پہلی بار کوئی مسلمان ایم پی ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں۔ وہ بھارت جو اپنے آپ کو سیکولر انڈیا کہا کرتا تھا اور بڑی ترقی کر رہا تھا، آج وہ خالصتاً ہندوؤں کا ملک بن چکا ہے۔ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر رہنا ہے تو ہمارے طریقے سے رہنا ہوگا، یہ جان کر اور یہ مان کر رہنا ہوگا کہ یہ ہندوؤں کا ملک ہے، ہندو مذہب کی رسپیکٹ کرنی ہوگی، یہاں کھلے عام آپ جمعے کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، آپ گائے کی قربانی نہیں کر سکتے، آپ اپنی رسومات ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ ہندو مذہب کو تسلیم کر لیں، نہیں تو آپ چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں، جہاں جانا ہے چلے جائیں۔ اور پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش میں جتنے بھی ہندو ہیں، بھارت نے انہیں ویلکم کیا ہے کہ اگر آپ بھارت آ کر رہنا چاہیں تو آپ رہ سکتے ہیں۔ اور دنیا میں انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار امریکہ، جسے بڑی فکر ہے کہ چین میں کیا ہو رہا ہے، جسے بڑی فکر ہے کہ روس میں کیا ہو رہا ہے، بھارت کے معاملے پر اس کی آنکھیں بند ہیں۔ آج عمران خان وزیر اعظم ہوتا تو ان کی دھجیاں اڑاتا، اس لیے سب کچھ کرنے سے پہلے اسے سائڈ سے لگایا گیا۔ ڈان نیوز کی خبر بھی سن لیں، انڈیاز بلڈوزر جسٹس فلیٹنز مسلم ڈسینٹ۔ بھارت کا بلڈوزر انصاف مسلمانوں کے اختلاف کو ہموار کر رہا ہے۔ ناظرین، اس تیزی سے، اس رفتار سے مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے کہ بلڈوزر کم پڑ گئے ہیں۔ بھارت دوسرے ممالک سے بلڈوزرز منگوا رہا ہے تاکہ تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے گھروں کو، مسلمانوں کے کاروباروں کو مسمار کیا جا سکے۔ بھارت کے اندر اس وقت جو بلڈوزر ہیں وہ کم پڑ رہے ہیں۔ فرانس 24 کہتا ہے کہ وی آر ہوم لیس ناؤ، بلڈوزرز ریز رائٹس آف انڈیاز مسلم۔ بھارت کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب کوئی گھر نہیں ہے، بلڈوزرز نے یہاں پر مسلمانوں کے حقوق چھین لیے ہیں۔ اور اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چونکہ بھارتی رولنگ پارٹی بی جے پی کی ایک رکن نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، جس پر مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا، یہ اس احتجاج کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ کا اس ملک میں کوئی حق نہیں ہے۔ دی انڈین ایکسپریس کی خبر ہے، ایکسپلینڈ ہو آر پسماندہ مسلمز فوکس آن بی جے پی آؤٹ ریچ۔ بھارت میں ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ پسماندہ لفظ کیا ہے جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ بھارت میں 80 سے 85% مسلمانوں کو پسماندہ کہا جاتا ہے، اور جو وہاں کے ہندو ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ پسماندہ لفظ کیا ہے۔ تو اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو آپ سے پیچھے رہ گئے ہوں انہیں فارسی میں پسماندہ کہتے ہیں، اور چونکہ بھارت کے مسلمانوں پر توجہ نہیں دی گئی اس لیے وہ پسماندہ رہ گئے ہیں، اس لیے بھارت میں ان کو پسماندہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں بھارت کے، اور سینکڑوں رپورٹس ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ عمران خان چلا گیا، اور دنیا کا جو سب سے بڑا انصاف کا اور انسانی حقوق کا علمبردار امریکہ ہے، وہ کہتا ہے ہم نے بڑی لانگ گیم کھیلنی ہے، ہم نے ابھی بھارت سے بڑے مفادات لینے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ ایک آزاد ملک ہے، اسے ہم روک نہیں سکتے، لیکن ہاں چین کو روک سکتے ہیں، روس کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، پاکستان میں تو اپنی مرضی کی حکومتیں بٹھا سکتے ہیں، بھارت کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایسا کیوں ہے ناظرین؟ کیونکہ بھارت آنکھیں دکھاتا ہے، بھارت کچھ بھی نہیں ہے، بھارت صرف آنکھیں دکھاتا ہے، اور جو امریکہ کو آنکھیں دکھائے امریکہ اس کا بڑا لحاظ کرتا ہے۔ یہ الجزیرہ کی خبر سنیں، رشیا پاکٹس $24 بلین فرام سیلنگ انرجی ٹو چائنا اینڈ انڈیا۔ پوری دنیا روس پر پابندیاں لگا رہی ہے کہ روس کے پاس پیسہ نہ آئے، وہ یوکرائن کے خلاف جنگ نہ لڑ سکے، اور یہاں صرف چین اور بھارت ابھی تک پچھلے 3 مہینوں میں، صرف 3 مہینوں میں $24 بلین روس کو دے چکے ہیں آئل اور گیس کی مد میں۔ باقی کوئلہ وغیرہ سب کچھ چھوڑیں، صرف آئل اور گیس کے پچھلے 3 مہینوں میں وہ روس کو $24 ارب دے چکے ہیں۔ ہم $1 ارب کے لیے ناک سے لکیریں کھینچ رہے ہیں IMF کے سامنے، لیکن امریکہ بھارت کا کچھ نہیں کر سکتا، وہ عمران خان کا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نہ کوئی ڈو مور تھا، نہ کوئی ڈرون حملہ تھا، نہ کوئی مطالبہ آتا تھا، نہ پاکستان کو دہشت گرد کہا جاتا تھا۔
क्योंकि इमरान खान आंखें दिखाता था, लेकिन इमरान खान को हटाया जा सकता था क्योंकि यहाँ पर बिकाऊ लोग मिलते हैं। एनीवेज, भारत में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, वहाँ के तज्जिया निगारों का क्या मानना है? वो कहते हैं कि भारत मुसलमानों का भी है। मुसलमान यहाँ पर कोई छोटी मोटी अक़लियत नहीं है, 30 करोड़ की आबादी है। आपको लगता है कि इन्हें ख़त्म करना इतना आसान है? आप 30 करोड़ लोगों को कैसे मारेंगे? या फिर आप उन्हें कहें कि श्रीलंका चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, अफ़गानिस्तान चले जाओ, ऐसा मुमकिन नहीं है। या तो ये यहीं पर रहेंगे, इनको पूरे हकूक़ मिलेंगे, या फिर एक और पाकिस्तान बनेगा। क्योंकि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर सोई हुई कौमों को भी जागना पड़ता है। ये ज़मीन जितनी हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की भी है, तो वो अपना हक छीनेंगे। अगर उन्हें यहाँ पर हकूक़ नहीं मिलेंगे तो फिर वो आज़ाद मुल्क का मुतालबा करेंगे। आज तक आप सेक्युलर भारत का नारा लगा लगा कर अक़लियतों को बेवकूफ़ बनाते रहे, मुसलमानों को पसमानदा पीछे छोड़ते रहे, लेकिन आज आप खुलकर सामने आ गए हैं तो फिर आज़ादी की तहरीक जन्म लेगी और एक और पाकिस्तान बनेगा भारत में। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।